کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سبھی کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت سے والہانہ محبت، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہی نہیں بلکہ صحابہ کے اندر بھی اس گروہ میں شامل ہیں جسے السابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے پہلے شریک ہونے والے، اور پھر صرف صحابی رسول ہی نہیں، السابقون الاولون میں ہی نہیں بلکہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں غزوہ بدر میں جسمانی طور پر شریک نہ ہونے کے باوجود حضور نے بدری صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا۔ پھر ان کے مقام و مرتبے میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، اور داماد بھی ایسی شان والے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں دی، اور ان 2 شہزادیوں کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں جس کے نکاح میں آ جائیں، ان شہزادیوں کی وجہ سے پوری امت اسے 2 نور والا کہنے لگے، ذو النورین کہنے لگے۔ جن شہزادیوں کی وجہ سے ان کا شوہر نور والا بن جائے، ان شہزادیوں کے بابا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ صرف شہزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں تو وہ نور والا ہو جائے، تو جن کی یہ شہزادیاں ہیں ان بابا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو قصیدہ نور میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا گوشادہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا گوشادہ نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور حضور کی صرف یہ 2 شہزادیاں ہی نور نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا ہر بچہ نور والا ہے، فرماتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ مسلمانوں کے 3رے خلیفہ۔ اس مناسبت سے جو آپ کی خدمات ہیں امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، اور خدمات کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت پر عظیم الشان محافل کا انعقاد، کانفرنسز کا انعقاد ہو۔ اس وقت امت مسلمہ جس زوال و انحطاط کا شکار ہے، جس فکری انتشار کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو
سیرت ہمارے لیے زیادہ مستقیم تھی، ہم نے ان کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب جب ذکر ہی نہیں ہوگا تو ان کے راستے اور طریقے کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ جب راستے اور طریقے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو یقیناً ان کے اسٹیپ فالوورز کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ موجودہ دور میں اگر دیکھی جائے تو کوئی بھی صحابہ کی اتباع کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ ہماری خوش نصیبی اتنی ضرور ہے کہ اللہ نے ہم غلاموں کو کم سے کم بھلے قلیل تعداد میں لیکن چنا تو ضرور کہ ہم اس کا ذکر کریں جسے سرکار نے اہل جنت کا چراغ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کرم اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ ایک طرف ان کی فضیلتیں ہیں جو سرکار نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، اور دوسری طرف ان کی وہ خدمات ہیں کہ جس کے اندر کوئی دوسرا ان کا ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آج اس پرفتن دور میں امت یہ چاہتی ہے کہ اتحاد، محبت، یگانگت کا دورہ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو وصف اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا وہ امت کے اندر دوبارہ بحال ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کا بھی لازمی ذکر کیا جانا چاہیے۔ میں اسی مناسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات اہل اسلام کے لیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار سے جس کو نسبت حاصل ہو جائے اس سے بھی محبت کی جائے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ، خواہ وہ اشخاص ہوں، خواہ وہ شخصیات ہوں یا وہ اشیاء ہوں، ہر وہ چیز جسے اللہ کے رسول سے نسبت حاصل ہے، جسے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے قابل احترام کی ہیں اور محبت کا سبب بھی حضور کی نسبت ان کے لیے بنا کرتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اگر عصا سے محبت کی جائے گی، حضور سے نسبت رکھنے والے اگر منبر سے محبت کی جائے گی، حضور سے نسبت رکھنے والے شہر سے اگر محبت کی جائے گی، حضور سے نسبت رکھنے والی مسجد سے اگر محبت کی جائے گی، تو کیا حضور سے نسبت رکھنے والے غلاموں سے محبت نہیں کی جائے گی؟ حضور سے نسبت رکھنے والے اصحاب سے محبت نہیں کی جائے گی؟ حضور سے نسبت رکھنے والی ازواج سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے گا؟ یہ تمام محبتیں حضور کی محبت کی وجہ سے ہمارے ایمان میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو اور اس کا انتقال بھی ایمان ہی کی حالت میں ہوا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ زور سے بتائیں ذرا، ارے زور سے بولو نا، آواز نہیں ہے، تھوڑا زور لگاؤ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت صحابہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تفریق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اہل بیت کو صحابہ میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ جہاں جہاں صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہوگی اہل بیت بھی اس فضیلت میں شامل ہیں۔ البتہ اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس میں اصحاب شامل نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ اہل بیت بھی اصحاب نبی ہیں تو جہاں جہاں صحابہ کی فضیلت بیان ہوگی اہل بیت بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ کے حبیب کی صحبت ملی ہے۔ سبحان اللہ بولے اس بات کے بعد، چھوٹی بات تھوڑی ہے، رسول اللہ کی صحبت ملی ہے، ان کے صبح و شام حضور کی صحبت میں گزرے ہیں۔ مدینہ منورہ ہو، مسجد نبوی کا فرش ہو، سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے پہلوں میں جلوں میں جلوگر ہیں۔ اس صفت علی، اس صفت عمر،
صحبت ملی ہے، جنہیں حضور کی قربت ملی ہے، جنہیں حضور کا پیار ملا ہے، اور ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہاں بات کو روک کر، اگر آپ استاد ہیں یا آپ کسی ایسی پوسٹ پر موجود ہیں کہ آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جنہیں آپ کام سکھاتے ہو، جنہیں آپ ریپرزینٹ کرتے ہو، تو آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے، ایک استاد ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرے جو شاگرد ہیں ان کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے گا نہیں چاہے گا؟ استاد کبھی بھی تربیت میں غفلت برتے گا؟ وہ کہے گا یار یہ جو میرے شاگرد ہیں محلوں میں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو ان کو تو بولا جائے گا مگر سامنے مجھے نہیں بولا جائے گا کہ کیسے قاری صاحب ہیں، کیسے استاد جی ہیں، کیسے حافظ صاحب ہیں، یہ بھی نہیں بتایا، وہ بھی نہیں سکھایا۔ ایک عام استاد سے جب لوگ اتنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد میں کسی قسم کی خامی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ جو معلم کائنات ہو، جنہیں اللہ نے پوری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا ہو، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اصحاب نبی، کیا ان سے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر خامیاں موجود ہوں، ان میں کوتاہیاں موجود ہوں، ان میں نقص موجود ہو؟ کیونکہ وہ جو قال اللہ قال رسول کہا کرتا ہے، اگر اس کے کردار کے اندر بھی خامی موجود ہوگی تو پھر آپ روشن کردار کہاں تلاش کریں؟ تو یہ وہ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں حضور کی صحبت ملی۔ تیسری بات، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکات کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عمرے کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ساری کی ساری عبادات، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ غریب کی مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن کیا ہم میں سے کسی کے پاس سند ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہماری عبادات قبول ہو گئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز ہو گئے؟ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر پھر بھی ہم میں سے کسی کے پاس سند موجود نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کے اصحاب و خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا کی سند بھی عطا فرما کے قرآن میں اس کا اعلان بھی فرما دیا، فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب ملا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی تاریخ دان ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی مفسر کوئی سیرت نگار ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ 14ویں صدی کے مسلمان ناراض ہوں گے، اپنا بیڑا غرق کریں گے۔ 15ویں صدی کے مسلمان اگر اصحاب رسول سے ناراض ہوں گے، اپنا بیڑا غرق کریں گے۔ قیامت تک کے مسلمان اگر صحابہ سے نفرت اور عداوت رکھیں، اور میں پھر کہوں گا جب میں صحابہ کہہ رہا ہوں تو اہل بیت اس کے اندر ان کو الگ نہ کریں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو جو کوئی ان سے نفرت اور عداوت رکھے گا کہ جناب انہوں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے تو وہ کیا تھا، یوں کر دیا تھا، فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا، فلاں تاریخ کی روایت میں یہ لکھا، تو میں آپ سے کہوں گا ایک طرف ہے تاریخی روایت اور ایک طرف ہے اللہ کا کلام، ایک طرف ہے قرآن مجید فرقان حمید اور ایک طرف ہے تاریخی روایات۔ تو آپ قرآن میں ایمان لے کر آتے ہو یا تاریخی کتابوں میں ایمان لے کر آتے ہو؟ بتائیے کس پر ایمان ہے ہمارا؟ قرآن اللہ کی وہ آخری الہامی کتاب جس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش، کوئی نقص کی گنجائش نہیں ہے، اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے مستند ہونے پر سینکڑوں سوالیہ نشان موجود ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر اللہ کے کلام میں کوئی کمی اور کوتاہی تو ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی کتاب کے اوپر ہے۔ تاریخ کی کتابوں پر تاریخ دان کچھ بھی لکھتے رہیں، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، ہم سب صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ہلکی باتیں نکالیں، یہ چیزیں ہرگز ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اب خدمات دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ السابقون الاولون یعنی ابتدائی لوگوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں، اور آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے، آپ کو اسلام کی دعوت دینے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر خود مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ نہیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا بس کافی ہے، باقی لوگ اپنا اپنا حساب کتاب ہوتے ہیں، مجھے کیا کسی کی فکر کرنی، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بننے سے کم چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت گلے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی دعوت کے مبلغ بنے، اور آپ نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور حضرت عثمان غنی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنے کے بعد جو جو صعوبتیں مشکلیں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو پہنچتی تھی، وہ ساری کی ساری تکلیف عثمان غنی نے بھی اٹھائی ہیں۔ ان تکلیفوں کی وجہ سے حضور نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، تو حضرت عثمان غنی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی، پھر حبشہ سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی۔ کتنی ہجرتیں کی؟ یہ آپ کی خصوصیات میں شامل ہے، صاحب ہجرتیں 2 ہجرت کرنے والے مدینہ منورہ میں آ گئے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام جب جمع ہونے لگے تو مسجد نبوی شریف تنگ ہونے لگے۔ حضور علیہ السلام چونکہ سارے کے سارے جو اصحاب تھے مکہ مکرمہ جب چھوڑ کر آئے تھے تو سارا کا سارا مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس تو مال و اسباب کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ منورہ میں قصبہ کرسی کا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی کوئی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر اس مسجد میں شامل کر دے تو میں اتنا ہی جنت کی اراضی کے ٹکڑے پر اس سے سودا کرتا ہوں، یعنی وہ زمین ہمیں مدینے میں دے گا، ہم اس کا بدلہ اسے جنت میں عطا کریں گے، اور سودا بھی یہ بھی ہو جائے گا، یہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے تو سودا کریں گے، بلکہ ہاتھوں ہاتھ سودا، ادھر زمین مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ملے گی، اسی وقت ہاتھوں ہاتھ جنت میں اسے قطعہ اراضی ہم عطا کر دیں۔ حضرت عثمان غنی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا دنیا کی زمین کے بدلے جنت کی زمین ملے گی، حضور یہ زمین میں نے خرید لی اور آپ کی محبت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، مسجد نبوی میں شامل فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی زمین کو قبول فرمایا اور کہا ہم نے جنت کا سودا تمہارے ساتھ کیا۔ سودے کا مطلب یہ ہے دینا، اور بندہ وہی چیز بیچ سکتا ہے جو اس کے قبضے میں بھی ہو، اس کا وہ مالک بھی ہو، مالک نہ ہو تب بھی نہیں بیچ سکتا، مالک تو ہو مگر قبضے میں نہ ہو تب بھی نہیں بیچ سکتا، یہ اصول ہے شریعت کا۔ آپ کوئی چیز اسی وقت فروخت کریں گے جب وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مکان ہے آپ کا، اس پہ کسی اور نے قبضہ کرا ہوا ہے، ملکیت تو آپ کی ہے، کاغذات آپ کے پاس ہیں، مگر کسی نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا، تو آپ مکان نہیں بیچ سکتے، کیونکہ جس بندے کو بیچنے کے بولے گا بھائی قبضہ تو دلاؤ، آپ قبضہ ہی نہیں دلا سکتے، تو آپ اس وقت بیچیں گے جب ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں حضرت عثمان غنی کو جنت عطا فرمائی، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جنت کا مالک بھی بنایا ہے اور جنت سے قبضہ بھی عطا فرمایا ہے، جس کو چاہے سرکار عطا
سرکار اس کے لیے جو فیصلہ فرما دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرمائے. اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک پانی کا کنواں تھا، میٹھے پانی کا کنواں، وہ ایک ہی کنواں تھا اور وہ یہودی کی ملکیت تھا. وہ پانی بیچا کرتا تھا، ایک مد اناج لے کر آؤ اور پانی لے کر چلے جاؤ، ایک مچھلی تھا. اب صحابہ کرام پھر غربت کے عالم میں پانی کیسے خریدیں، شدید پریشانی کا عالم. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سرکار نے اس یہودی سے کہا کہ جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ چشمہ ہمیں دے دو. اس نے کہا حضور میرا بزرگ سے نصیب ہوتا ہے، میں یہ کیسے دے دوں، میرے اہل خانہ کیا کھائیں. حضرت عثمان غنی کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا. 3 مختلف روایات، مگر اصل کیا ہے کہ کنواں خرید لیا آپ نے. کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں پہ روک کر دیا. کوئی اور ہوتا تو انویسٹمنٹ وہاں کرتا جہاں سے پروفٹ ملے. حضرت عثمان غنی نے انویسٹمنٹ والی چیز خریدی تھی، ایسی جگہ انویسٹمنٹ کی تھی جہاں سے بے شمار پروفٹ کما سکتے تھے. مگر آپ نے کیا کیا، آپ نے دنیا کے پروفٹ کو نہیں دیکھا، آپ نے آخرت کے پروفٹ کو دیکھا اور کہا حضور یہ چشمہ میں اہل مدینہ پہ غور کرتا ہوں، جس کو جتنا پانی چاہیے وہ یہاں سے لے لیا جائے. ہمارے میں کیا صورت حال ہے، پہلے تو برمے وغیرہ لگے ہوتے تھے جس کو جتنا پانی چاہیے. اب برموں کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب بورنگ تو موٹر، اب کوئی آپ سے پانی مانگنے آ جائے اب بولتے ہیں بجلی کا میٹر چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. 150 بہانے ہمارے پاس موجود ہے، کسی کو پانی نہیں. حالانکہ اور بھی آپشن موجود ہے اس کے پاس. وہاں تو مدینے والوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. حضرت عثمان چاہتے تو مونوپولی قائم کر سکتے تھے، اجارہ داری قائم کر سکتے تھے، مگر آپ نے مسلمانوں کا استحصال نہیں کیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صرف مسلمان پانی نہیں پیتے تھے اس سے، بلکہ تمام اہل مدینہ یہودی اور عیسائی جو مدینے میں رہا کرتا تھا، حضرت عثمان کی کنویں سے سب کو فری میں پانی ملا کرتا تھا. حضرت عثمان نے کسی کے استحصال کا اسے ذریعہ نہیں بنایا. کتنی خدمات ہوئی؟ تو 30ویں خدمت جیش العسرہ، غزوہ تبوک. حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ، تقریباً 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا. مدینہ منورہ سے تقریباً 650 میل کے فاصلے پر یہ علاقہ جہاں جا کے مسلمانوں کو لڑنا ہے. قحط سالی کا زمانہ ہے، کھانے پینے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا زمانہ ہے. مگر حضور نے صحابہ کو کہا کہ بھائی ہمیں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے. ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے تو کیا کہتے، وہی کہتے جو ابھی کورونا کی صورتحال میں کہتے، حضرت آپ کو تو پتہ ہے مارکیٹیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، ملیں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، کہاں سے دیں آپ کو، سب کچھ تو بند پڑا ہے، کہاں سے دیں. گھر میں راشن کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے، سمجھا کریں، خیال کریں. صحابہ بھی بول سکتے تھے نا حضور قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے اپنے کھانے کو نہیں ہے، کہاں سے دیں گے جہاد کے لیے، کہاں سے لائیں مال دینے کے لیے. مگر یہی تو بات ہے نا کہ وہ 14ویں صدی کے مسلمان نہیں تھے، وہ اصحاب رسول تھے. آج 14ویں صدی کے لوگ ایسو عشرت کے زمانے میں بیٹھ کر صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اپنے کھانے کو نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ بھئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، سب لوگ تیاری کرو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال جمع کراؤ. تو کسی صحابی نے منہ نہیں بنایا، کسی نے بھویں نہیں چڑھائی، کسی نے یہ نہیں بولا یار یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو مانگتے رہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج مسجد کے امام صاحب اگر رمضان میں اعلان کر دیں کہ بھئی رمضان شریف ختم قرآن کا چندہ دے دیں، تو بولتے ہیں یار ہر جمعے امام صاحب چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور چندے کی بات کرتے ہیں، یار ہر جمعے مانگتے رہتے ہیں، وہ مانگ نہیں آتا صرف. بھائی منبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کی راہ کے لیے طلب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے کہ اللہ کے گھر میں منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے لیے مانگنا، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں. امام صاحب کو رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ بھی تو کبھی صحابہ کی سنت ادا کیا کرو کہ فدا کا بھی رہیں گے یا رسول
سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ مع تمام ساز و سامان آپ کی محبت میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور مسکرائے، خوش ہوئے۔ حضور نے پھر بولا، بھائی بڑی جنگ ہے، دور کا سفر ہے، تیاری کرنی ہے، اور کچھ سب لوگ اپنا اپنا حصہ شامل کرو۔ حضور نے جب دوبارہ ترغیب دلائی تو پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 200 اونٹ مع ساز و سامان آپ کی محبت میں اللہ کی راہ میں دیے۔ حضور پھر مسکرائے۔ حضور نے پھر ترغیب کی، بڑی جنگ ہے، دور جانا ہے لڑنے کے لیے، اور ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ مع ساز و سامان آپ کی محبت میں اللہ کی راہ میں دیے۔ حضور خوش ہوئے، مسکرائے، منبر سے کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی کے لیے اور کہا، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ جس کے لیے دعا دے دیں، آج لوگ اس کے لیے زبان تعام دراز کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے ایمان میں کھوڑ۔ وہ تو رسول اللہ کے پیارے تھے، حضور ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، حضور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضور نے اس کا نفس امارہ ختم کر دیا، یعنی عثمان کے دل میں گناہ کا کوئی خیال بھی نہیں ہوگا، عثمان گناہ کریں گے تو نقصان ہوگا نا۔ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے عثمان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہوگی حضرت عثمان غنی کی کیفیت۔ کتنی اناؤنسمنٹ کی تھی، کتنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے؟ 300 ہے نا، ہمارے لوگ تو 300 ہی گنیں گے کہ آخری بڑا فیگر 300 آیا تھا، مگر عثمان غنی نے پہلے 100 اونٹ کا وعدہ کیا، پھر مزید 200 اونٹ، پھر مزید 300 اونٹ، اس طرح ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ مع ساز و سامان۔ لیکن جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ آپ نے حضور کو عطا کیا۔ 950 اونٹ، 50 گھوڑے، اور صرف یہی نہیں، اپنی آستینوں میں سونے کی اشرفیاں بھر کے لے کر آئے، آستینوں کے اندر، اور لا کر حضور علیہ السلام منبر پہ بیٹھے، سرکار کی بوجھوں کو ڈھیر لی، 1000 سونے کی اشرفیاں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہے، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان ہے، ملا ہی آپ کے صدقے میں، یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے۔ ایسی محبت دکھائی سیدنا عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اچھا، کوئی سوچے بھائی عثمان غنی کے پاس تو مال تھا نا، اس نے دے دیا، جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس نے نہیں دیا ہوگا، تو ان کے لیے بھی ایسے لوگ جن کے پاس مال نہ ہو، جو قسم و کرسی کے عالم میں ہو، ان کے لیے بھی صحابہ کے کردار میں روشنی موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے جب صحابہ نے، جب حضور نے صحابہ کو ترغیب دی ہے مال جمع کرانے کے لیے، سب اپنی اپنی وسعت کے مطابق مال جمع کروا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھر پہ جاتے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کوئی ساز و سامان اتنا موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی چادر بچھاتے ہیں، گھر میں جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ سارا کا سارا چادر میں جمع کرتے ہیں، اپنا پہنا ہوا لباس اس میں ڈال دیتے ہیں، اور تاج کا لباس ببول کے کانٹے لگا کر پہن لیتے ہیں، اور سارا مال جمع کر کر چادر میں باندھ کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ ہماری طرح نگاہیں چلانے والے نہیں، یار اب تو امام صاحب کچھ مانگنے والے ہیں، نکل دو، ارے آج تو محرم بھائی نے آپ ملا لیا نا تو محرم بھائی سے، تو محرم بھائی نے کچھ مانگ لینا، سائڈ پکڑ لو۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ تو آپ ماننے کھڑے رہتے تھے کہ حضور کچھ کہیں، حضور ہمیں خدمت کا موقع دے، کیونکہ ان پہ جو بارہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو بارہ انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ بارہ کچھ نہیں، جو کچھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کے حضور آپ کے صدقے میں تو ملا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہماری جانیں مانگے تو سرکار کے آپ کے قدموں میں رکھیں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ آج صحابہ سے محبت کرنے والوں سے اگر تھوڑا سا وقت مانگ لیا جائے نا کہ بھائی یہ ناموں سے صحابہ کے لیے ایک یہ ریلی نکال رہے ہیں، یہ محفل کر رہے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں، اس میں شرکت فرمائیے گا، تو ان کے پاس دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، پیسے تو بہت دور کی بات کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صرف نعرہ لگائیں اور اپنے گھر کو نکل لیں، میدان عمل میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی کلمات ہوئی؟
تین خدمات، چوتھی خدمت اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ چوتھی خدمت جو آپ نے اپنے خلیفہ ہونے کے زمانے میں، ویسے تو اور بھی خدمات ہیں لیکن جو بڑی خدمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ میں قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، پوری امت مسلمہ، حجاز مقدس ہو، بر صغیر پاک و ہند ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، ماورا النہر کے علاقے تاجکستان، ازبکستان، قازقستان ہو، امریکہ ہو، یوکے ہو یا یورپ ہو یا UAE ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، آپ وہاں قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی جیسا قرآن پاک ملے گا۔ قرآن میں کوئی اختلاف آپ کو کسی بھی زمانے کا ہو، 14ویں صدی کا دیکھ لیں، 13ویں صدی کا دیکھ لیں، 12ویں صدی کا دیکھ لیں، 10ویں صدی کا دیکھ لیں، 8ویں صدی کا دیکھ لیں، آپ کو قرآن ایک جیسا ملے گا۔ یہ احسان ہے سیدنا عثمان غنی کے اس امت کے اوپر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان، یہ وہ علاقے ہیں جو فارسی نسل علاقے ہیں، یہاں عربی نہیں بولی جاتی، ان علاقوں میں مجاہدین جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جو مجاہدین گئے ہیں ان میں شامی اور عراقی مجاہدین شامل ہیں۔ یہ دونوں ایسے خطے ہیں جہاں عربی ڈائلیکٹ مختلف ہے، یعنی مختلف عربی بولی جاتی ہے، عراق کی عربی الگ ہے، شام کی عربی الگ ہے۔ اب وہاں کے مجاہدین جب جہاد میں موجود ہیں تو قرآن حدیث پڑھنے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، شامی اپنے لب و لہجے میں پڑھتے اور عراقی اپنے لب و لہجے میں پڑھتے، اور ہر کوئی کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط، میں ٹھیک ہوں تم غلط۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ اسی وقت میدان جنگ سے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین مسلمانوں کی خبر دیجیے، کہیں ایسا ہو کہ مسلمان بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کرنے لگے، مسلمانوں کی خبر دیں۔ کیا اختلاف ہے کہ بتایا کہ چونکہ مختلف لب و لہجے ہیں تو مختلف لب و لہجے والے لوگ اپنے اپنے لب و لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ ام المؤمنین بھی ہیں اور حضرت عمر کی صاحبزادی بھی ہیں، ان کے پاس حضرت عمر نے وہ کتاب، وہ ایک مصحف رکھوایا ہوا تھا جو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، اس کی نقل وہ مصحف سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، تو حضرت عثمان نے ان سے وہ مصحف منگوایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 4 صحابہ پر مشتمل ٹیم تشکیل کی اور کہا کہ بھئی آپ اس مصحف کی نقل تیار کریں۔ اب انہوں نے نقل تیار کی، یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا، حضرت عثمان خود حافظ، حضرت زید بن ثابت خود حافظ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، یہ سارے کے سارے حفاظ صحابہ کرام، چاہتے تو خود ہی بیٹھ کے گھر میں لکھ لیتے، لیکن ایک مہینے بھی لکھ لیا، ایک مہینے بھی لکھ لیا، کام آسان ہو جاتا، لیکن یہ کام چھوٹ کر نہیں ہوا، عدل اعلان ہوا، سب کے سامنے ہوا، اور باقاعدہ صحابہ کو مشتمل ٹیم بنائی گئی تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ فلاں آیت ڈال دی، فلاں آیت نکال دی، کوئی جاہل یہ نہ بول سکے کہ جی قرآن کے 40 پارے تھے، 10 عثمان کی بکریاں کھا گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابے بھائی اگر حضرت عثمان کی بکری نے 10 پارے کھائے تو تمہارے ذہن میں تو ہوں گے نا، تمہارے دماغ سے بھی بکری کھا گئی کیا؟ بکری نے کاغذ کھایا ہوگا، پتے کھائے ہوں گے جن پر لکھا ہوگا، جو دماغ میں لکھا ہوا وہ تو بکری نہیں کھا سکتی نا۔ تو وہ 10 سپارے ایسے غائب ہو گئے کہ کسی صحابی رسول کو یاد نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سراسر بہتان، جھوٹا الزام اور بدترین سازش ہے مسلمانوں کو قرآن میں اختلاف ڈالنے کی۔ صحابہ کو آپ نے جمع کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی نقل تیار کی اور کہا کہ اب اسی ترتیب سے اسی لب و لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا، اور آپ نے لغت قریش میں قرآن کو جمع کیا۔
وہ جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ اس قوم کی زبان بولنے والا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی آیتیں کھول کھول کر ان کو بتا سکے. تو حضور کی جو قوم اور خاندان تھا وہ کیا تھا؟ حضور کا قبیلہ قریش تھا. حضور خود قریشی تھے. تو جو قرآن اترا وہ کس زبان میں اترا؟ قریشی زبان میں اترا تھا. عربی جو تھی وہ قریشی تھی, اس لیے حضرت عثمان نے اسے قریشی زبان میں جمع کروایا. یہ بھی حضرت عثمان غنی کی دیانت داری ہے. خود ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا لیکن اس میں کوئی خیانت انہوں نے معاذ اللہ کہ سرکار قریشی تھے اس لیے لوگوں کے قریش میں قرآن کو جمع کیا جائے گا اور تمام عالم اسلام میں ایک ہی طرح کا قرآن. تو آج جو 1450 سال کے بعد امت کتنے ہی فرقوں میں بٹ جائے, کتنی ہی جماعتیں بن جائیں, لیکن الحمدللہ کسی بھی فرقے, کسی بھی مکتب اور کسی بھی جماعت کے پاس کوئی دوسرا قرآن موجود. ہر فرقہ, ہر مکتب نعرہ کچھ بھی لگائے مگر قرآن سرکار ایک ہے. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہت بڑا احسان اور آپ کی خدمت ہے امت مسلمہ کے لیے, اور یہ آپ کا احساس بھی ہے کہ اللہ نے یہ کام آپ سے کیا. بڑے بڑے اللہ قابل صحابہ موجود تھے مگر یہ خدمت آپ ہی کے حصے میں آئی ہے. اور یہ خدمت بھی کیوں حصے میں آئی؟ آپ ہی نگاہ انتخاب کیوں پھیرے؟ اس کے اوپر بھی سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک بات صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی ہی نگاہ انتخاب کیوں پھیرے. وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی, حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام کو روک دیا گیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکے بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے, عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی کو وہاں گفتگو سنی کے ذرا وقت لگ گیا, ان کو سمجھانے میں ذرا وقت لگ گیا, اور ادھر کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو غم و غصے کا اظہار کیا اور انتقام کی سزائیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. کافی وقت وہاں پر ٹھہرنا پڑا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا ہمارے پاس, پانی ختم ہو گیا, صرف ایک پیالے میں پانی بچا ہے. حضور کے بارگاہ پہنچے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا انتظام نہیں ہوتا, پانی ختم ہو گیا. حضور بس پیالے میں جو پانی بچا تھا نا پانی بچا. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اللہ سے مانگو, دعائیں کرو, مصلے بچھاؤ, پانی کے لیے دوڑ لگاؤ, میرے پاس کیوں آ گئے ہو, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, میں تو صرف نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں. معاذ اللہ 14ویں صدی کے ملا کو اپنی قوم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ نبی کو داخلہ ہوتا ہے, معاذ اللہ بس اللہ سے لیتے ہیں, لوگوں کو دیتے, اس کے علاوہ کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا. مگر صحابہ جانتے تھے ہماری مصیبتیں دور ہوگی تو حضور کی بارگاہ میں آ کر دور ہوں, اللہ بھی ہماری سنے گا تو ان کے وسیلے سے سنے گا. اور حضور کی اپنے صحابہ کی محبت کی لاج رکھا کرتے تھے. جب وہ پیالہ آیا تو حضور نے صحابہ کو دوڑایا اور بھگایا نہیں, بلکہ حضور نے اپنا دست رحمت اس پیالے میں ڈالا. سرکار کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. 2 صحابی نہیں, 10 یا 12 صحابی نہیں, 50 یا 100 صحابی نہیں, 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا ہے. 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہیں پڑتا, سب کے سب سیراب ہو جاتا. اسی دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے حضور نے بیعت لینا شروع کر کہ ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں. 26ویں سپارہ سورہ فتح میں اس بیعت کا تذکرہ موجود ہے, اور اللہ تعالی نے اس بیعت کو اتنے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا, کہا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ کی فوق ایدیہم, اللہ کی حمایت ان کے ساتھ. تو سارے صحابہ جب بیعت کر چکے, آخر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدھا ہاتھ بلند کرنے کی یہ میرا ہاتھ ہے, الٹا ہاتھ بلند کیے میرے عثمان
شہید کیا گیا. آپ کی شہادت بھی تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ایک ایسا لمحہ ہے جس دوراہے پر آ کر پوری امت مسلمہ درد، کرب، علم اور افتراق و انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اس سے پہلے امت میں فرقے نہیں تھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئی، انتشار شروع ہو گیا. سیاسی انتشار، داخلی انتشار، مذہبی انتشار. یہ دروازہ تھا جس نے فتنوں کو بند کر رکھا تھا. حضرت عثمان کی صورت میں اس دروازے نے سارے فتنوں کو دبا رکھا تھا. جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی سمجھے فتنوں کا دروازہ کھل گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اپنے گھر میں محصور رہے. 40 دن تک بدمائیوں نے کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز باہر سے جانے کی اجازت نہیں دی. مسجد نبوی جانے کی انہیں اجازت نہیں. یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے مسجد کے لیے زمین خرید کر دی تھی. آج وہ عثمان مسجد نہیں جا سکتے. یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر پورے مدینے والوں کو فری پانی فراہم کیا تھا. آج اسی عثمان کو میٹھا پانی فراہم نہیں کیا جاتا. یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. مگر آج کوئی وہاں کو ان کے پاس نظر نہیں آ رہا. انتہائی دکھ اور حیرت ہے امت کے ان نوجوانوں پر جو 3 دن کے بھوکے پیاسے قافلے پر تو دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ 40 دن کا بھوکا پیاسا مظلوم مدینہ انہیں یاد نہیں آتا. یہ کرب اور یہ کیفیت کو محسوس نہیں کرتے. 3 دن کی پیاس تو سب کو پتہ چلتی ہے، لیکن یہ 40 دن کی پیاس ہے اس کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے. خدا کے واسطے ان کو ان کا مقام دیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کی بھی تکلیف کو سمجھیں کہ ہمارے اکابرین ہیں. انہیں کس طرح بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ مدینے میں شہید کیا گیا. وہ تو کربلا میں اڑائے گئے تھے، صحرا کے اندر تھے، مگر یہ تو مدینے میں تھے، اپنے لوگوں کے درمیان تھے. مگر اس کے باوجود انتہائی مظلومیت کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا. حتیٰ کہ آخری دن کیفیت یہ تھی کہ آپ نے افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، افطار بھی نہیں کی، اور اگلے دن پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اس وقت آپ کے لیے کہیں سے پانی ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے کر آئے کہ پانی تو پی لیں. آپ نے کہا نہیں، میں نے ابھی روزے کی نیت کر لی. کہا آپ نے کل بھی کچھ نہیں کھایا، آج بھی کچھ نہیں کھایا، بغیر کچھ کھائے بھی روزے کی نیت کر لی. کیوں کر لی آپ نے روزے کی نیت؟ سیدنا عثمان غنی کہنے لگے کہ کل رات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے اور سرکار نے مجھے کہا تھا عثمان کل کا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا. حضور نے کہا تھا کہ کل کا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا، تو عثمان روزہ کیسے نہ رکھتا؟ اپنے نبی کے پاس جا کر جو میں نے افطار کرنا ہے اس لیے میں نے روزہ رکھ لیا. بلوائی پولیس کے مکان سے چھت پر چڑھے، آپ کے گھر میں داخل ہوئے. جس وقت سیدنا عثمان غنی پر حملہ کیا گیا اس وقت آپ روزے کی حالت میں بھی تھے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مشغول تھے. جب آپ پر حملہ کیا گیا تو آپ کا جو خون تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق پر گرا. آیت مبارکہ ہے قرآن کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے بدلہ لینے کے لیے. ان آیت مبارکہ پہ حضرت عثمان غنی کا خون گرا اور 18 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت علامہ غلام رسول سمیعی صاحب مناقب سیدنا عثمان جب لکھتے ہیں تو تتمہ ان کا بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان جس نیک عمل کے دوران انتقال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بروز حشر اسی کیفیت میں اٹھاتا ہے. جو خوش نصیب سجدے کی حالت میں انتقال کر دیا تو بروز حشر سجدے کی حالت میں اٹھے گا. جو روزے کی حالت میں گیا وہ روزے کی حالت میں اٹھے گا. جو طواف کی حالت میں گیا وہ طواف کی حالت میں اٹھے گا. اور فرمان جان کہتے ہیں
کہ شہید کا خون جس مقام پر گرتا ہے وہ مقام اس کی شہادت اور ایمان کی گواہی دیتا ہے. تو کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خندق کی گھاٹیاں دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کے دروازے دیں گے, کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا. اور قربان جائیے عثمان غنی کی آپ کی شہادت کی گواہی قرآن کے سپارے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے مالک ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو وضو کروا رہے ہیں. وضو کرتے کرتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز حشر سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ کی حمد و ثنا کروں, اس سے ایسا سجدہ کروں گا کہ آج تک کسی نے ایسا سجدہ نہیں کیا ہو. اس کے بعد مجھے حکم ہوگا کیا مقام محمود پر فائز ہونا ہے, لوگوں کی شفاعت کے منصب پہ فائز ہونا ہے. پھر یا رسول اللہ پھر کس کا حساب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا پھر ابو بکر کو لایا جائے گا. پھر یا رسول اللہ کس کا حساب ہوگا؟ سرکار نے کہا پھر عمر کو لایا جائے گا. پھر حضور کس کا حساب ہوگا؟ حضور نے کہا علی پھر تیرا حساب ہوگا. سیدنا علی تھوڑا حیران ہو کہنے کہ یا رسول اللہ عثمان کو نہیں لایا جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں, میرے عثمان کو نہیں لایا جائے گا. میں نے اللہ سے دعا کی ہے میں اللہ میرا عثمان بڑا حیا کرنے والا ہے, اس کا حساب سب کے سامنے کر دے گا. اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ روز حشر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو آپ کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا مگر اس خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. حضرت عثمان کو دو نور کے کھلے پہنائے جائیں گے, نورانی لباس پہنایا جائے گا اور کھلے صراط پر آپ کے لیے منبر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ عثمان کھلے صراط میں بڑا اندھیرا ہے, تم منبر پہ بیٹھ جاؤ. سرکار فرماتے کہ میرے عثمان کے چہرے کی روشنی میں میری امت کھلے صراط کو پار کر کے جنت میں جائے. یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور آج مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نسبت رکھنے والے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ آج فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں کہ اللہ توبہ, اللہ کی اتنی نافرمانی, اللہ کے رسول کی اتنی نافرمانی. غیرت جسے کہا کرتے تھے کسی زمانے میں اس کرتے ہو ہم نے جنازہ بنازہ پڑھ کے دفن نہیں کر دیا. نہ غیرت نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں ہے, نہ حیا نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں. پہلے تو بزرگوں کو دیکھ کر کوئی شرم و حیا لوگوں کو آ جایا کرتی تھی, اب تو بالکل شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے. کہیں کالجز میں غیرت کا جنازہ اٹھ رہا ہے, کہیں یونیورسٹیز میں شرم و حیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے, کہیں آئس کریم پارلرز کے اوپر ہیں تو کہیں ہوٹلوں میں ہیں تو کہیں پارکوں میں ہیں. آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی کیا گول کھلا رہے ہیں, کسی سے کچھ پوشیدہ نہیں. اور ایک عثمان غنی جب وہ تہمت بدلا کرتے تھے نا تو 3 کمروں کے اندر جا کے تہمت بدلا کرتے تھے. یہاں آج حلال اعلان رسول اللہ کا امتی بیچ چوراہے پہ ننگا ہو جائے گا, اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. انتہائی افسوس کا مقام ہے. حضور نے فرمایا حدیث شریف میں اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا جب حیا مر جائے نا تمہاری, جو چاہے کرتے پھرو. جب حیا مر جائے جو چاہے کرتے پھرو. آج ہماری پوری قوم اسی حدیث مبارکہ کا مظہر نظر آتی ہے کہ ہماری حیا مر چکی ہے. اس لیے ٹیلی ویژن ہو, موبائل فون ہو, انٹرنیٹ ہو, ہر کہیں جہاں جو چاہے. اب کسی کو کوئی مطلب اس کسی کا دل بولتا ہی نہیں اسے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو. اسے کہتے بالکل دل مردہ ہو گیا ہے. اندر کا جو مفتی تھا, اندر کا جو قاضی تھا, اندر کا جو ہمدرد و غمگسار تھا, اس کا بالکل انتقال ہو چکا ہے. اب گناہ کرنے پر اور غلط کام کرنے پر وہ آپ کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے بالکل. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. بس یہ حاصل کلام بات, اور ہم یہ عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ
کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ، اور کوئی سنے یا نہ سنے اللہ، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، بس ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہ سامنے والا بات میں سنے گا اللہ کو پہلے اس کی خبر ہو جائے گی، کیا واقعہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اللہ کے سامنے بولا جائے، کہ مجھے کوئی تھوڑی کچھ شرم آئی گی، اور یہ کہ بروز آخرت ہمارا سہارا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہمارے پلے ایسا نہیں ہے جس کے بلبوتے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کا جو سامان ہے وہ حضور کی شفاعت ہے۔ کس منہ سے حضور سے شفاعت طلب کرنے جائیں گے؟ کس منہ سے؟ یہ حرکتیں لے کر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضور یہ نہیں فرمائیں گے یہ تم تو میرے امتی ہونے کے قابل نہیں ہو؟ کیا میں نے یہ تعلیمات دی تھی کہ ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کسی کی؟ یہ میری تعلیمات ہے کہ حلال اور حرام کو بالکل چھوڑ دو، میرے چاہے کرتے پھرو، تم تو میرے امتی ہونے کے لائق نہیں ہو، شفاعت کیسے مانگنے آ جاؤ مجھ سے؟ اگر سرکار نے یہ فرما دیا تو بتائیے پھر ہم کہاں جائیں گے روز حشر؟ اللہ پاک آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ سمجھدار تو ویسے بہت ہیں ہم لوگ اپنے معاملات میں، لیکن آخرت کی کوئی ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، قبر کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا صدقہ اللہ کو باحیا بنا دے، اور سیدنا عثمان غنی کی صحابت کا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فاتحہ کرے، کہاں ہے فاتحہ؟ لمبی فاتحہ چھوٹی فاتحہ؟ اچھا، تمام احباب اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔